فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل شہید ستارہ جرت۔ 7 جولائی 1948 کو اٹک کے مقام پر جنم لینے والے فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل نے آنکھ ایک فوجی گھرانے میں کھولی۔ ان کے والد بریگیڈیئر محمد افضل خان نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران پاک فوج میں بھرپور خدمات سر انجام دیں۔ وطن عزیز سے محبت سعید کی رگ رگ میں دوڑتی تھی اور اسی جذبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ پی ایف اکیڈمی رسالپور سے ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد مادر وطن کی حفاظت کے جذبے سے سرشار سعید افضل جون 1968 میں بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ کی شاہینوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ فائٹر کنورژن کورس کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد انہیں نمبر 18 اسکواڈرن میں تعینات کر دیا گیا اور وہ جلد ہی ایک بہترین فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ 1971 کے اواخر میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران فلائٹ لیفٹیننٹ سعید کو نمبر 14 اسکواڈرن ڈھاکہ میں تعینات کیا گیا، جس میں اسکواڈرن لیڈر دلاور، فلائٹ لیفٹیننٹ شمس الحق اور فلائنگ آفیسر شمشاد جیسے مایہ ناز پائلٹ شامل تھے۔ مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کے اس اکیلے اسکواڈرن کے مقابلے پر بھارتی فضائیہ کے 10 اسکواڈرن تعینات تھے۔ دشمن کی اس عددی برتری کے باوجود پاک فضائیہ کے جری جوان دشمن سے مقابلے کے لیے ہر لمحہ تیار تھے۔ 4 دسمبر 1971 کا دن پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایک سنہری باب ثابت ہوا۔ اس روز پاک فضائیہ کے مٹھی بھر بہادر فضائی جنگجوؤں نے انتہائی بے جگری سے لڑتے ہوئے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا اور ملکی پرچم سر بلند رکھا۔ ان بہادر سپوتوں کے عزم و حوصلے کے بدولت مکار دشمن ڈھاکہ شہر پر کئی حملے کرنے کے باوجود اپنے اہداف کو پانے میں ناکام رہا۔ طلوع صبح کے ساتھ ہی پاک فضائیہ 2 انٹرسیپشن مشنز اڑا چکی تھی۔ تیسرے مشن کے لیے اسکواڈرن لیڈر جاوید افضال اور فلائٹ لیفٹیننٹ سعید افضل F-86 طیاروں میں محو پرواز ہوئے ہی تھے کہ ان کا سامنا 4 انڈین ہنٹر سے ہو گیا جو ڈھاکہ ایئر فیلڈ پر حملہ آور ہونے آئے تھے۔ شوق شہادت سے سرشار سعید شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک ہنٹر جہاز کو اپنے نشانے پر لیا اور اگلے ہی لمحے اسے آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا۔ اسی اثنا میں انڈین MiG 21 اور Su-7 طیاروں کی ایک اور فارمیشن بھی ہنٹرز کی مدد کے لیے آ پہنچی، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ عقابی روحوں کے مالک یہ دونوں شیر دل مجاہد اتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے صف آرا ہو گئے۔ ڈھاکہ کی فضاؤں میں لڑی جانے والی یہ لڑائی آج بھی جانثاری اور فرض شناسی کے استعارے کے طور پہ یاد رکھی جاتی ہے۔ سعید کے پیش نظر صرف ڈھاکہ ایئر فیلڈ کا دفاع تھا اور وہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کمال مہارت سے دشمن کو اپنے ناپاک عزائم سے باز رکھا، مگر بدقسمتی سے ان کا جہاز دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، میرا جہاز ہٹ ہو گیا ہے اور میں ایجیکٹ کر رہا ہوں۔ یہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا، اس لیے انہیں بعد ازاں مسنگ ان ایکشن ہونے کی بنیاد پر شہید قرار دے دیا گیا۔ ان کی بے مثال جرت اور ثابت قدمی کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ پوری قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ وطن عزیز کی حرمت پر اپنی جان نچھاور کرنے والے اس شیر دل مجاہد کو سلام پیش کرتی ہے۔